الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یقنت، اور جو فرما برداری کرے، من کننا، تم میں سے، للہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی، وتعمل، اور عمل کرے، صالحا، نیک، نؤتیہا، ہم اسے دیں گے، اجرہا، اس کا اجر، مرتین، دو بار، دو مرتبہ، وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کیا ہے، لہا، اس کے لیے، رزقاً کریما، باعزت رزق۔ جیسا کہ آپ نے گزشتہ آیت کے اندر یہ بات پڑھی تھی کہ جو کوئی ازواج مطہرات میں سے گناہ کرے گی، نافرمانی کرے گی، فاحشہ کا ارتکاب کریں گی، بد اخلاقی کا ارتکاب کریں گی، تو اللہ رب العالمین نے ان کو دگنا عذاب دینا ہے، ڈبل عذاب دینا ہے، دو مرتبہ رب العالمین ان کو عذاب دیں گے، کیونکہ اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو ایذا پہنچائی جائے گی، تکلیف پہنچائی جائے گی۔ ظاہر ہے جب ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین سے کوئی گناہ ہوگا تو اس کی تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچے گی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کافی پریشانی اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہیں ڈبل اجر، ڈبل گناہ ملے گا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر اور عورتوں نے، امت کی جو خواتین ہیں، انہوں نے یہ سمجھنا ہے کہ جب ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین ان سے گناہ ہو گیا اور ان کا مواخذہ اللہ تعالیٰ نہیں کر رہے، ان کی پکڑ اللہ تعالیٰ نہیں کر رہے، تو پھر ہماری بھی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو یہ گویا کہ یہ امت کی خواتین کی گمراہی کا سبب بن سکتی ہیں، وہ نافرمانی کا سبب بن سکتی ہیں، فحاشی عریانی کا سبب بن سکتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یضاعف لها العذاب ضعفین، کہ اللہ رب العالمین ان کو دگنا عذاب دیں گے۔ اسی طرح آج کی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو کوئی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی فرما برداری کرے گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے گی، عمل صالح کرے گی، تو جس طرح اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے گناہ کے اوپر دگنا عذاب رکھا ہے، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی فرما برداری اور عمل صالح پر ثواب بھی اللہ رب العالمین نے دگنا رکھا ہے، کیونکہ جس طرح تمہارے گناہ سے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی اور ساتھ میں ان کو ایذا دینا شامل تھا، اسی طرح تمہاری فرما برداری پر اللہ رب العالمین اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشی ہوگی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، اس لیے اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے دوہرا اجر، دوہرا ثواب رکھا ہے۔ دوہرا اجر، دوہرا ثواب کیوں رکھا؟ وہی بات جو میں نے شروع کے اندر کہی کہ یہ امت کے لیے ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین یہ کیا ہیں؟ نمونہ ہیں۔ تو انہیں دیکھ کر اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرتی ہے تو اللہ رب العالمین نے ان کو اجر دینا ہے۔ کیوں؟ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، گویا کہ ازواج مطہرات کی جو حیثیت ہے وہ رہنمائی کرنے والی حیثیت ہو گئی، کہ جو کوئی کسی کو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے،
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ، تو اس شخص کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ اللہ رب العالمین نے کرنے والے کو اجر عطا کرنا ہے۔ تو گویا کہ امت کی جو خواتین ہیں وہ آپ کو یعنی ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین کو دیکھ کر وہ اطاعت والی زندگی پر آئیں گی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی اور اپنے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کا حکم دیا اور عمل صالح اختیار کرنے کا اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا ہے، اور ان کی کامیابی ان تین چیزوں کے اندر موجود تھی، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور عمل صالح میں، تو ہماری بھی کامیابی اسی چیز کے اندر ہے کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرتے ہوئے عمل صالح کریں گی تو ہم کامیاب ہو سکیں گی، وگرنہ نہیں۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اب یہاں پر پیچھے آپ نے یہ بات پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کو اختیار دیا تھا کہ تم اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو رہ لو، اور اگر تم دنیا کی زندگی کو چاہتی ہو فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو میرے پاس آؤ، میں تمہیں دنیا کا مال و متاع دوں گا اور اچھی طرح تمہیں میں رخصت کر دوں گا۔ اب اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس آیت کے اندر گویا کہ وہ بشارت دی جو آپ کی ازواج نے آپ سے مطالبہ کیا تھا، کس چیز کا؟ نان اور نفقے کا، خرچے کا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم آپ کو یعنی ازواج مطہرات کو کہا کہ ہم تمہیں اس اطاعت کے اوپر، اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت کرو گی اور جو تم عمل صالح اختیار کرو گی، ہم نے اس کے بدلے میں تمہارے لیے بہت عزت والا رزق تیار کر رکھا ہے۔ اور مفسرین نے اس رزق کے کریم سے مراد کیا لیا ہے؟ جنت کا رزق، کیونکہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ نہ کسی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی، نہ کسی کان نے وہ ان نعمتوں کے بارے میں سنا، اور نہ ہی کسی کے دل کے اندر کوئی وسوسہ اور خیال آیا کہ وہ نعمتیں کیا ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ رزق جو ہم جنت کے اندر تمہیں عطا کریں گے وہ یقیناً باعزت رزق ہے، اس سے بڑھ کر عزت والا کوئی رزق نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس کے اندر جنت کے علاوہ جو آئندہ فتوحات ہونے والی تھی اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے یہاں پر بشارت دی ہے کہ مسلمانوں کو فتوحات ملیں گی، اور ان فتوحات کی وجہ سے تمہیں رزق کے اندر فراخی ملے گی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا جعل رزقی تحت ظل رمحی، کہ اللہ رب العالمین نے میرا رزق میرے جو نیزہ ہے اس کے سائے کے نیچے رکھا ہے، اس کے سائے کے نیچے اللہ رب العالمین نے رکھا، یعنی کہ میں جنگ و جدال کروں گا، کافروں کے خلاف لڑائی کروں گا تو اللہ رب العالمین نے مجھے فتوحات کی صورت کے اندر مال غنیمت عطا کرنا ہے۔ تو گویا کو یہاں پر اشارہ ہے ایک تو جنت کا کہ ہم نے تمہارے لیے دنیا کی نعمتوں کو نہیں رکھا، ہم نے تمہیں آخرت میں دینا ہے، اور دوسرا جو تم نان و نفقہ کا مطالبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہی ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس معاملے کے اندر بھی فراخی عطا کر دینی ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ چیز عطا بھی کی۔ صحیح سنن ابو داود کی حسن روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو اللہ رب العالمین نے خمس عطا کیا ہے، آپ کا مال غنیمت میں سے ایک حصہ کیا ہے؟ خمس، پانچواں حصہ، تو اس خمس میں سے ہر بیوی کو، اب آپ کی کتنی ازواج ہم نے پڑھی تھی؟ 9 بیویاں اس وقت جنہوں نے نان نفقے کا مطالبہ کیا تھا۔ اب غور کرتے جائیے گا، ہر بیوی کو 80 وسق کھجوریں ملتی تھیں، اور 80 وسق کھجور کتنی ہوتی ہیں؟ 240 من، 240 من، اور 20 وسق جو ہے جو ملتی تھی،
اور 20 وسق کتنا ہوتا ہے؟ 60 من، 60 من یعنی 240 من کھجوریں اور 60 من جو، ہر ایک کا وظیفہ ملتا تھا ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین کو، اور یہ آپ کی وفات کے بعد بھی جاری رہا، آپ کی وفات کے بعد بھی ہر ازواج مطہرات کو اسی طرح ملا۔ اب یہ اس سے بڑھ کر اور فراخی کیا ہوگی؟ اور یہ اللہ تعالیٰ نے فراخی کیوں دی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو طلب کیا تھا، اس کا ارادہ کیا تھا، دنیا کا مال و متاع انہوں نے پس پش ڈالا، تو دیکھیں اللہ رب العالمین نے کس طرح ان کے لیے رزق کا بندوبست کر دیا۔ اور یہ الگ بات ہے کہ اتنا کچھ آنے کے باوجود امہات المؤمنین کی جو زندگی تھی وہ زہد اور قناعت پر مبنی زندگی تھی، کیونکہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کے اندر رہی تھی، آپ علیہ والسلام کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے دیکھتی تھیں، دیکھا تھا انہوں نے کہ کس طرح نبی علیہ والسلام رب کی راہ میں فراخ دلی سے خرچ کرتے ہیں، تو اسی طرح انہوں نے بھی اس سارا کچھ آنے کے باوجود جو کچھ آتا تھا اس کو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دیا کرتی تھی۔ وہی زندگی جو نبی علیہ السلام کے دور میں ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین نے گزاری، اس خیبر سے پہلے اور خیبر کے بعد بھی اسی طرح کی انہوں نے زندگی کو اپنے لیے پسند کیا، اور دنیا کی زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دی ہے۔ یہاں پر ہمارے لیے بھی سبق ہے، اور سبق کیا ہے کہ جس طرح ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول علیہ والسلام کی اطاعت کے اوپر اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھی مال کی فراوانی ان کو عطا کر دی تھی، تو اسی طرح اگر ہم بھی اللہ اور اس کے رسول علیہ والسلام کی اطاعت کریں گے تو اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی مال کی فراوانی عطا کرنی ہے۔ اور پھر جس طرح ان کو مال کی فراوانی ہوئی، فراخی ہوئی، تو کیا وہ دنیا کے پیچھے لگ گئیں؟ نہیں، بلکہ اس مال و متاع کو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے آخرت میں ذخیرہ کیا۔ تو یہی طرز عمل ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ جو ہماری ضروریات جب پوری ہو جائیں تو اس کے بعد والی رقم اس کو ہمیں اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر خرچ کرنا چاہیے۔ تو یہاں سے کیا دوسرا اصول، دوسرا ادب کیا ملا ہمیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو آپ علیہ السلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ تم نے اطاعت کرنی ہے کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی۔ تو ہمیں بھی یہی چیز ہے کہ جس طرح گناہ کرنے پر اللہ رب العالمین نے ان کو کہا تمہیں ڈبل سزا ملے گی، تو اسی طرح اگر اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ڈبل اجر اور ڈبل ثواب دینا ہے، اور آخرت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق کریم جنت کے اندر عطا کرنا ہے۔ تو دنیا میں بھی اللہ رب العالمین نے تمہیں فتوحات کی صورت میں مال غنیمت میں سے جو خمس آئے گا اس میں سے تمہارا حصہ اللہ رب العالمین نے رزق کی فراخی کی صورت کے اندر رکھ دیا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔